میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جس کا لاشا کربلا کی جھلستی ہوئی زمین پر 3 دن تک دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں پڑا رہا۔ اللہ اللہ تعالیٰ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ابھی ایک طرف سے غازی کے علم آئیں گے اور دوسری طرف سے بی بی سکینہ کے تابوت آئیں گے۔ چچا و بھتیجی کا عجیب رشتہ ہے، صرف ایک روایت غازی عباس کی اور چند جملے بی بی سکینہ کی شان میں لکھا ہے کہ جناب عباس کے جب دونوں ہاتھ طلب ہو گئے تو اس وقت آپ کی ایک آنکھ میں تیر لگا۔ سوچو عزیزانو، اگر ہماری آنکھ میں تنکا بھی چلا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر ہاتھ تو ہوتے ہیں، ہم ہاتھوں کے ذریعے سے آنکھ کا تنکا نکال لیتے ہیں۔ ہائے، غازی کی آنکھ میں تیر اس وقت لگا ہے جب غازی کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ لکھا ہے سید محمد ابراہیم قزوینی بہت بڑے عالم دین تھے، حرم حضرت ابوالفضل عباس کے امام جماعت تھے۔ ایک دن وہ وقت کے خطیب محمد علی خراسانی کی مجلس میں گئے۔ خطیب نے مسائل میں ایک جملہ کہا جس پر مومنین بہت روئے۔ وہ جملہ یہی تھا، اللہ اللہ غازی کی مصیبت۔ غازی کی آنکھ میں تیر اس وقت لگا جب غازی کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے۔ مومنین بہت روئے، عالم دین بھی بہت روئے۔ جب مجلس ختم ہو گئی، عالم دین خطیب کے پاس گئے، کہا خطیب تم نے بڑے سخت مسائل پڑھے ہیں اور اس مسائل کی کوئی سند بھی نہیں ہے، آئندہ اس مسائل کو مت پڑھنا۔ عالم دین نے منع کیا۔ رات ہوئی، بستر پہ سوئے، کیا دیکھا؟ غازی عباس تشریف لائے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے عالم دین، کیا تم کربلا کے میدان میں تھے؟ جو تم کو معلوم ہوتا کہ مجھ پر کون کون سی مصیبت آئی؟ سنو عالم دین، جب میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تو میری ایک آنکھ میں تیر لگا۔ میں نے کئی مرتبہ سر کو جھٹکا دیا کہ تیر نکل جائے، تیر تو نہ نکلا مگر سر سے امامہ گر گیا۔ پھر میں نے سوچا لاؤ گھٹنے سے داب کے تیر کو نکالوں۔ ابھی میں گھٹنے سے داب کے آنکھ کا تیر نکال رہا تھا، ایک شقی نے گرز کا وار کر دیا۔ ہائے دل کی حسرت دل میں رہ گئی۔ اللہ اللہ تعالیٰ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا زمین پہ دیتا ہے، مگر ہائے عباس کے ہاتھ پہلے قلم ہو چکے۔ غازی کس طریقے سے زمین پہ آئے ہوئے؟ ایک روایت سنیے، علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ میں غازی عباس کے مسائل لکھ رہا تھا، کسی نے دخل بات کیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی کھڑی ہوئی۔ سمجھ گئے آزادارو، یہ بی بی کون بی بی ہے جنہوں نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں علامہ مجلسی، تم میرے لال کے مسائل کو لکھ رہے ہو، تم عباس کے مسائل کو لکھ رہے ہو؟ کہا ہاں شہزادی، کیا حکم ہے؟ کہا اتنا اور بڑھا دینا، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا زمین پہ دیتا ہے، مگر ہائے میرے لال عباس کے ہاتھ پہلے قلم ہو چکے تھے۔ میرا لال منہ کے بل زمین پہ آیا، حسین کو آواز دی، آقا آخری سلام۔ حسین کمر تھامے ہوئے دوڑے، علام کا ذرا زہری بھنجا، تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس عزادارو، عباس شہید ہو گئے، حسین ابن علی آخری رخصت کے لیے آئے، آواز دی زینب، ام کلثوم، رباب، رقیہ، ام
لیلا فروا تم سب پر حسین کا آخری سلام، اور اے میری ماں کی کلیز بالذات تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ حسین آخری سلام کر کے جا رہے ہیں، پیچھے سے کسی بچی کی نحیف سی آواز آئی، بابا آہستہ چلیے، پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے مڑ کے دیکھا، سکینہ کیوں آ رہی ہو؟ تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ کہا بابا آخری خواہش لے کے آئی ہوں، اسے پوری فرما دیجئے، پھر شوق سے جائیے، میں ضد نہ کروں گی۔ حسین ابن علی نے کہا سکینہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ سکینہ نے کہا نہیں بابا ایسے نہ بتاؤں گی، بیٹھ جائیے، نیچے آزادارو۔ حسین ابن علی کربلا کی جھلستی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئے، سکینہ باپ کی آغوش میں بیٹھ گئی۔ حسین نے کہا سکینہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ پھر بھی بچی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ حسین کا ہاتھ لیا اور اپنے سر پہ لے کے پھیرنے لگے۔ حسین نے کہا بیٹی سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا جس طریقے سے چچا مسلم کی شہادت کے بعد آپ نے بہن رقیہ کے سر پہ یتیمی کا ہاتھ پھیرا تھا، اسی طریقے سے میرے سر پہ یتیمی کا ہاتھ پھیر دیجیے۔ حسین ابن علی تھرتھراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ سکینہ تیرے دل میں یہ خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ سکینہ نے بیٹے کا بابا آپ بتائیے یا نہ بتائیے، مجھے معلوم ہے آپ کی شہادت کے بعد کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہ ہوگا، کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا۔ بس ازادارو مسائل ختم ہو گئے۔ ایک روایت اور سن لیجیے، التماس دعا۔ حسین ابن علی شہید ہو گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ راوی صالح ابن عبداللہ کہتا ہے جب خیام حسینی میں آگ لگی تھی، میں خیام حسینی کے قریب کھڑا ہوا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے سے 4 یا 5 برس کی بچی نکلی، جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ بچی بختر کا رخ کر کے کبھی آواز دے رہی تھی چچا عباس بچا دیجیے، کبھی کہتی تھی بھیا علی اکبر آپ کہاں چلے گئے، کبھی کہتی تھی بابا حسین آپ بھی چلے گئے۔ راوی کہتا ہے مجھے بچی پہ بڑا ترس آیا، میں بچی کے پیچھے چلا تاکہ دامن کی آگ کو بجھاؤں۔ جب بچی نے مجھے آتا ہوا دیکھا تو تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف دوڑنے لگی۔ میں نے پیچھے سے آواز دی شہزادی رک جاؤ، میں شبر نہیں ہوں، تماچے نہیں ماروں گا، میں شبر نہیں ہوں، تازیانے نہیں ماروں گا۔ مگر بچی اتنی سہمی ہوئی تھی، بچی نے میری بات نہ سنی۔ اچانک رات کی تاریکی میں بچی کو ٹھوکر لگی اور بچی منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، بس مسائل قبول کر رہا ہوں۔ بچی کو ٹھوکر لگی اور بچی منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ راوی کہتا ہے اب مجھے موقع مل گیا، میں جلدی سے دوڑ کے بچی کے قریب پہنچا۔ ابھی چاہتا تھا بچی کے ہاتھ کو پکڑ کے دامن کی آگ کو بجھا دوں، بچی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے۔ کاش شیخ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے جل جانے دے، اس لیے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں لایا گیا تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا شہزادی آپ رات کی تاریکی میں کہاں جا رہی ہے؟ کہا شیخ تیرا عالم محمد پہ بڑا احسان ہوگا، بس مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔
ٹھیک ہے آ رہے ہیں تھوڑی دیر. یزید نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا. کسی نے کہا اجازت کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کہا نہیں میں جانتا ہوں یہ منبر پہ جانے کے بعد میرا راز کھول دیں گے. کہا یزید یہ طرح کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توقے سالدار ہے، یہ کیا بولیں گے؟ ان میں بولنے کی جرات ہی نہیں ہوگی. یزید نے کہا تم نہیں پہچانتے، میں ان کو پہچانتا ہوں. یہ وہ ہیں جن کے جسموں کو قید کیا جا سکتا ہے مگر ان کی فکروں کو قید نہیں کیا جا سکتا. انہو من اہل بیت، یہ ایسے اہل بیت ہے اگر منبر پہ گئے تو اس وقت تک نہیں اتریں گے جب تک کہ مجھ کو، اور صرف مجھ کو نہیں بلکہ ابو سفیان کے پورے خاندان کو ذلیل نہ کر دے. آخر میں یزید مجبور ہو گیا. امام منبر پہ گئے، خدا کی حمد و ثنا کی. اس کے بعد لوگوں سے کہا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی. جو پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنے حسب و نسب کے بارے میں بتا رہا ہوں. ایھا الناس انا بنو مکہ و بنا، انا بنو زمزمۃ والصفا، انا بنو خیر من انتعلا واحتفا، انا بنو نبی المصطفیٰ. اے لوگوں میں مکے اور منا کا بیٹا ہوں. اے لوگوں میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں. اے لوگوں میں اس پیغمبر کا بیٹا ہوں جس نے اپنی رضا میں حجر اسود کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ نصب کر دیا. میں خلاصہ یہ کہ پیغمبر اسلام کا بیٹا ہوں. اس کے بعد امام نے اپنا تعارف علی مرتضیٰ سے یوں کرایا. اے شامیوں مجھے پہچانو، انا بنو علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. عزیزو جملہ صاحبان فہم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. چوتھے امام دربار یزید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ کو شامیوں پہچانو، انا بنو علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. عزیزو باپ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے بلا ہمارا باپ تھا. شامیوں مجھے پہچانو، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. عزیزو یہاں کہنا آسان ہے. شام کے اس مجمع میں چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. جہاں 40 سال تک علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا. اور واقعہ مشہور ہے، جب یہ خبر شام میں پہنچی کہ 19ویں ماہ رمضان کی شب میں علی کے سر پہ مسجد کوفہ کی محراب میں ضربت لگی تو ایک شامی نے بڑے تعجب سے کہا تھا علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ معاذاللہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ ایسے شامی ماحول میں جہالت کی راجدھانی شام میں علی کا پوتا علی جفر الحسین سید سجاد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے شامیوں مجھ کو پہچانو، انا بنو علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. کون علی؟ انا بنو من ضرب خراطیم العرب حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے جب عرب کے چوبھنگوں کے سروں پہ تلوار مسلط کی تب انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں. انا بنو من ضرب بین یدی رسول من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ آل عمران کی 26ویں آیت کریمہ. عزیزو آپ حضرات بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں. یقیناً بہت ہی خستہ ہو گئے، کئی تقریر سنی، ماتم کیا،
لیکن اللہ کے پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ بہترین عبادت وہ ہے جو مشقت کے ساتھ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کرنے کا بھی ثواب خدا ہے اور سننے کا ثواب بھی اللہ کا ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یوں کریے، اے سلطنتوں کو عطا کرنے والے خدا، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تمام اچھائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزو، اصل عزت وہ ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ حدیث ہے، اس کو بہت دور دور سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے۔ چونکہ لوگ دوسری جگہوں پہ اس کو تلاش کر رہے ہیں، لہذا وہ چیز ان کو میسر نہیں ہو رہی۔ جو چیز کی جو جگہ ہوتی ہے وہ چیز وہی ملتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک سر درد کی دوا میرے لیے لے کے آئیے، آپ گئے پان والے کی دکان پر، آپ گئے پرچون کی دکان پر اور پورے کرالی میں گھوم کے چلے آئے کہ مولانا سر درد کی دوا نہیں ملی۔ میں نے کہا آپ میڈیکل اسٹور پہ گئے؟ کہا نہیں، وہاں تو میں نہیں گئے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ دوا آپ کو میڈیکل اسٹور پہ ملے گی۔ جس چیز کی جو جگہ ہوتی ہے وہ چیز وہی ملتی ہے۔ اگر دوسری جگہ اس چیز کو تلاش کیا جائے تو انسان کو سوائے خستگی اور شکستگی کے کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ میں نے آرام کو جنت میں رکھا۔ کہاں رکھا ہے؟ آرام کو جنت میں رکھا ہے۔ لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، لہذا پریشان ہیں۔ دنیا میں کبھی بھی آرام ملنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ شکم پوری میں تلاش کر رہے ہیں، لہذا کبھی بھی علم ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ موسیٰ میں نے بلندی کو تواضع میں رکھا ہے، لوگ تکبر و غرور میں ڈھونڈ رہے ہیں، لہذا کبھی بھی ان کو بلندی نہیں ملے گی۔ آج کہا جاتا ہے مولانا ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ اللہ نے کہا موسیٰ میں نے دعا کی قبولیت کو نماز شب میں رکھا ہے، لوگ ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ میں نے دعا کی قبولیت کو اسی طریقے سے رزق حلال میں رکھا ہے، رزق حلال کھاؤ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور انسان کو عزت جو اس دنیا میں ملتی ہے وہ نماز شب کے ذریعے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے۔ اسی کو اللہ نے کہا من کانا یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ یاد رکھنا، جو انسان عزت چاہتا ہے وہ اللہ کے دروازے پہ آئے۔ تمام عزتیں اللہ کے در سے تقسیم ہوتی ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہے پوری دنیا بھی اس کا ساتھ چھوڑ کے تب بھی وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے پوری قیامت تک تم سے رضی اللہ کہتے رہو تب بھی وہ عزت دار نہیں بن سکتا۔
اللہ کی طرف سے عزت تقسیم ہوتی ہے. یزید نے سوچا تھا کربلا کے میدان میں حسین کو جب قتل کر دوں گا تو پوری کائنات کا امیر المومنین بن جاؤں گا, تاج عزت میرے سر پہ ہوگا, دین و شریعت کی باتیں دفن ہو جائیں گی. مگر اسے نہیں معلوم تھا میرے اس مقصد کو سید سجاد ناکام کر دیں گے. اسے نہیں معلوم تھا میرے اس کوہ غرور کو سید سجاد اپنے آہنی خطبوں سے ریزہ ریزہ کر دیں گے. اور یہی عزیزوں بعد کربلا شام کی جامع مسجد میں یزید نے اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا. لوگ آ رہے ہیں, ایک دوسرے کو تکبیر و تہنیت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مبارک ہو, ہمارا رہنما یزید جیت گیا. اور یزید کے مقابلے میں جو معذاللہ خارجی آیا تھا اس کو شکست ہو گئی. اسی عالم میں اسیران کربلا کو مسجد شام میں اس طریقے سے داخل کیا گیا. سید سجاد آگے آگے ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے, گلے میں توقے کا ادار ہے. سب یہ سمجھ رہے ہیں اب یہ جب یزید کی عزت کو دیکھیں گے سہم جائیں گے, ڈر جائیں گے, انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. یزید نے اپنے پیٹ پرست ہوس زدہ اور ضمیر فروش خطیب سے کہا جا منبر پہ جا اور جانے کے بعد میری تعریف کر, میرے باپ کی تعریف کر, میرے دادا کی تعریف کر, بنی امیہ کی تعریف کر اور علی اور اولاد علی کی برائی کر. یزید کا خطیب منبر پہ گیا اور منبر پہ جانے کے بعد جو ہدیان اس کو پکنا کا پکا, اس نے یزید کی تعریف کی, یزید کے باپ و دادا کی تعریف کی, علی کی برائی کی, آل علی کی برائی کی. جب چوتھے امام نے گوشے میں بیٹھے بیٹھے خطیب کے منہ سے یہ جملے سنے, خطیب یزید کی تعریف کر رہا ہے, بنی امیہ کی تعریف کر رہا ہے, علی کی برائی کر رہا ہے, آپ نے وہیں سے فرمایا بیلگا ایھا الخاطب اشتریت من ذات المخلوق بسخط الخالق فتبوا مقعدک من النار. غائے ہو کچھ پہ اے خطیب, تو نے عجیب سوداگری کی ہے, تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا, تو نے بنی امیہ کی تعریف کی, لہذا فتبوا مقعدک من النار, تو ایک جہنمی خطیب بن گیا. امام نے یہاں ایک معاملے کو حل کر دیا. یاد رکھنا دنیا میں مقرر تو بہت ہوتے ہیں, خطابتیں تو بہت ہوتی ہیں, مگر کچھ جنتی خطیب ہوتے ہیں, کچھ جہنمی خطیب ہوتے ہیں. اور جہنمی خطیب کی پہچان چوتھے امام نے بیان کر دی, جو بھی بنی امیہ سے ہمدردی کا احسان, جو بھی بنی امیہ سے ہمدردی ظاہر کرتا ہوا نظر آئے, سمجھ لینا وہ جہنمی خطیب ہے. اس کے بعد چوتھے امام نے فرمایا اے یزید اب مجھے اجازت دے تاکہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں اور جانے کے بعد ایسا کلام کروں جس میں سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہو, جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے. یزید نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا. اور کیجیے عزیزوں, امام نے یہ نہیں کہا اجازت دے یزید تاکہ میں منبر پہ جاؤں. امام نے کیا کہا, یزید اجازت دے تاکہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں. امام بتلا رہے ہیں, یاد رکھنا ہر لکڑی کے مجسمے کو منبر نہیں کہتے ہیں. منبر کی ایک شان ہوتی ہے, منبر کی ایک عظمت ہوتی ہے. اگر کسی منبر سے فضائل علی بیان ہو تو وہ حقیقی معنی میں منبر ہوتا ہے, لیکن اگر کسی منبر سے یزید کی تعریف کی جائے, بنی امیہ اے حضرت حجت اپنے جد کا پرسہ لیجیے.
اے میرے مہمان اگر کوئی کمی رہ گئی تو معاف فرمائیے اے مولا حضرت ماتم رہ گئی حضرت دنیا رہ گئی مجھے دیکھ کے دلاسا میرے حسین بسی ہے شام کی میں بہت محترمانہ اپنے مہمان انجمن جعفریہ رشتہ گفتگو سے ملتمس ہوں کہ آئے کچھ نہ ظالم نے سنا اور نکالا لاشا کچھ نہ ظالم نے سنی اور نکالا لاشا منفرد انداز مصروف ماتم انجمن جعفریہ رشتہ گفتگو تمام حضرات مومن مل جل کر ماتم کریں سماعت فرمائیں گے حضرات اور کیا کیا بیان کر رہی ہے جناب سکینہ ملاحظہ فرمائیں توجہ کا طالب ہو شمر کیا صاحب اولاد نہیں ہے بھیا شمر کیا صاحب اولاد نہیں ہے بھیا آج تک ہم نے تو دیکھا نہیں قاتل ایسا سماعت فرمائیں گے اللہ تصور شرط ہے آج تک ہم نے تو دیکھا نہیں قاتل ایسا میرے رونے کی صدا سن کے وہ آ جاتا ہے میرے رونے کی صدا سن کے وہ آ جاتا ہے آگے مارے نہ مجھے پھر وہ تماشا بھائی
जज़ाक अल्लाह मसरूफ़ मातम अंजुमन जाफरिया रजिस्टर मुस्तफे। अब इसके बाद अंजुमन समाज फरमाएंगे यहाँ से ना हासिल है यहाँ से शुरू आके बढ़ेगा तो अंजुमन गुलशन इस्लाम जो बोला दीनदार से रिहाई तुम्हें जिस दिन भैया मिले दीनदार से रिहाई तुम्हें जिस दिन भैया फरमाएंगे हजरात ये बात बीबी सकीना की क्या हजरत की तवज्जो चाहता पर हो पाया कैसे जो इस वक्त मेरी हालत है हो पाया कैसे जो इस वक्त मेरी हालत है समाज फरमाएगा क्या हजरत की बीबी के दिल में तवज्जो शिवरी को मेरे जनाजे में मकाने देना मेरे जनाजे में मकाने देना शिवरी को मेरे जनाजे में मकाने देना जब लहे बिनानी तुम मेरी बनाना भैया जब लहे बिनानी तुम